مشرقی وسطی اور خلیجی جو ممالک ہیں اس میں کشیدگی سامنے آ رہی ہے. لوگ دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں. دے کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ کنٹری. وہیں پاکستان اور چائنا چاہتا ہے کہ یہ کشیدگی ختم ہو اور ڈپلومیٹک ڈائلاگ کیا جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار. آج کا جو ویلاگ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بڑی ہی ایک کوئک ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان اور چائنا کی طرف سے منظر عام پہ آ رہی ہے. حال ہی میں جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے چائنیز فارن منسٹر کی دعوت پر چائنا کا دورہ کیا اور یہ جو ملاقات بیجنگ میں ہوئی بڑی امپورٹنٹ تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشرقی وسطی اور خلیجی جو ممالک ہیں اس میں کشیدگی سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ ایران اسرائیل وار ہو. ہم نے دیکھا کہ کافی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ رک گئی تھیں اور خلیجی ممالک اور مشرقی وسطی میں ایک پینک کریٹ ہو رہا تھا. چاہے وہ میزائلز ہوں، چاہے وہ ڈرونز ہوں، انٹرسیپٹ کرنا ایک بہت بڑا مشکل بن رہا ہے. اور اوبیسلی کون چاہے گا کہ وہ جنگ حالات میں رہے. ہمیشہ ملک یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جنگی حالاتوں سے باہر نکلیں، اور یہ نقصان ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے، اسکولز اینڈ کالجز کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کیسے اسرائیل نے اپنی بربریت جو ہے وہ اسکولز اور میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے اوپر رکھی، جو کہ پورے دنیا نے کنڈیم کیا. وہ ممالک سامنے آئے جو اسرائیل کے خلاف انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھا، بڑی ہی ڈیولپ دیکھی. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے ہی پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ دورہ کیا چائنا کا، 5 نکات بڑے امپورٹنٹ سامنے آئے. اب جب یہ فارن آفس سے یہ پریس ریلیز سامنے آئی تو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. وہ 5 نکات کیا ہیں، وہ 5 چیزیں کیا ہیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس تو کروں گی. پہلے ہم یہ بتا دیں کہ بڑی ہی اپریشیٹ کرتی ہوں میں پاکستانی فارن منسٹر اسحاق ڈار کو، جنہوں نے چائنیز فارن منسٹر وانگ یی کی دعوت پہ چائنا کا دورہ کیا. بڑی امپورٹنٹ ہے یہ. جو ایک ایسا ملک ہے چائنا جس نے پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، اور اتنا امپورٹنٹ پلے رول کر رہا ہے وہ اس پورے خطے میں جنگ کو روکنے کے لیے. ہم پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے سیز فائر. چائنا اور پاکستان دونوں اس بات پہ فورس کرتے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، کیونکہ اسے جو نقصان آ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پوری دنیا کی ڈیولپمنٹس رک چکی ہیں، فلائٹ آپریشنز متاثر ہوئے ہیں، لوگ دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں. دے کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ کنٹری. سو دا فرسٹ پوائنٹ از ٹو اسٹاپ دا وار اور سیز فائر کی جانب بڑھنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے ڈپلومیٹک ڈائلاگ. اب یہ ڈپلومیٹک ڈائلاگ از ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹ ان دوز 5 پوائنٹس کہ پاکستان اور چائنا دونوں فورس کر رہا ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں. جو خلیجی ممالک اور عرب مشرق وسطیٰ میں جو یہ کشیدگی بار بار سامنے آ رہی ہے، کیسے مسلم ممالک ایک دوسرے کے تھوڑے سے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں، وہیں پاکستان اور چائنا چاہتا ہے کہ یہ کشیدگی ختم ہو اور ڈپلومیٹک ڈائلاگ کیا جائے. تھرڈ پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف سویلین. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تب منظر عام پہ آتے ہیں کہ کتنے لوگ جان سے گئے. ہم نے یہ بڑی ہی حال ہی دیکھا کہ کیسے ایران کے اسکول پہ اسرائیل نے جب اٹیک کیا کتنے بچے شہید ہو گئے، چاہے وہ اسیسینیشن آف سپریم لیڈر ہو، چاہے وہ سویلینز ہو. ان کو پروٹیکٹ کرنا ایز پر دا UN چارٹر از ویری امپورٹنٹ، اور یہ ہے تھرڈ پوائنٹ. دا فورتھ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. آئی تھنک دا 5 پوائنٹس دونوں جو 5 پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے سیفٹی آف آل دا شپس، جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز یا کوئی بھی ٹریڈ روٹ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر جو پوائنٹس دیے ہیں یہ بڑی ہی اچھی ڈیولپمنٹ مجھے لگتا ہے، اور کیسے پاکستان اور چائنا اس خطے میں ایک مضبوط رول ادا کر رہے ہیں. پروٹیکشن آف سویلینز ہو، پروٹیکشن آف اسٹیٹ ہرمز ہو، ٹریڈ روٹ متاثر نہ ہو دنیا بھر کی. ونس اگین پاکستان نے اپنے لیے تو بولا ہے، ہمیشہ اپنے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم نے اپنے دوستوں اور وہ ممالک ان کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے جن کو فیئر ہے، جو انیشیٹ نہیں لے سکے. اور پاکستان نے کیسے انیشیٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان میں فارن منسٹرز کا دورہ ہوا، چاہے وہ ایجپٹ کے تھے، وہ ٹرکی کے تھے اور سعودی عرب کے تھے، اس سے پہلے بھی سننے میں آ رہا تھا کہ چائنیز فارن منسٹر نے اسحاق ڈار کو کال کر کے بھی بتایا کہ ہم اس کشیدگی میں روکنا چاہتے ہیں، ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہتے ہیں. پانچواں ہے جی رول آف یونائٹڈ نیشن. ایز وی آل نو, the purpose of UN is to
maintain the peace around the globe, is to raise the voice against the war, against anything that is harmful. اور UN کے کردار کے مطابق پاکستان اور چائنا ان تمام پوائنٹس کو آگے رکھنا چاہتا ہے. ونس اگین میں بڑا ہی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کیسے اس چیز کو آگے لے کے جا رہی ہے، وہ فیوچر کو سیکیور کر رہی ہے. پاکستان ایک بار پھر خطے میں بڑا پرومیننٹ ہے، چاہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرنا ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شہباز شریف کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا ہو، چاہے پاکستان کا دورہ چین ہو جو کہ چائنا نے دعوت دی، پاکستان میں بڑی ہائی لیول فارن منسٹرز پاکستان میں آئے. اٹس آل بیکاز پاکستان وانٹس پیس، پاکستان وانٹس اسٹیبلٹی، اینڈ پاکستان از آلویز فائٹنگ اگینسٹ دا وار. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کی کیا فیڈ بیک ہے، آپ کیسے پاکستان کے اس رول کو سراہتے ہیں. آئی ہوپ آپ ہمیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. سو کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.